وصحابتهم وشجاعتهم وبدايتهم عطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس وقت کی مجلس میں نے جس آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے بہت ہی مشہور معروف قرآن مجید کی آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جب اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر ایک شرط کیوں لگائی کہ لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو عبادت کرے, لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو عبادت کرے؟ لیکن پیدا ہوتے ہی عبادت کیوں واجب نہ کی؟ اس لیے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا تو پھر یہ شرط کیوں لگائی کہ لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھے, لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو نماز پڑھے؟ کیا آپ سمجھے نہیں؟ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس کے پاس عقل آ جائے تب ہماری عبادت کرے. عقل آ جائے, بے عقلوں پہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو عقل نہیں ملتی, بچپنا ہوتا ہے, عقل مکمل نہیں ہوتی. ایک سلام دیکھیں جب پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا تو پھر پیدا ہوتے ہی واجب کیوں نہیں؟ یہ شرط کیوں لگائی گئی کہ 15 سال کا لڑکا ہو جائے تو نماز پڑھے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو عقل نہیں آتی. اللہ نے شرط لگائی کہ جب عقل آ جائے تو ہماری عبادت کرے, جو عقل مند بن جائے تو ہماری عبادت کرے. 9 سال کی عمر میں ایک لڑکی کو عقل آتی ہے, 15 سال کی عمر میں ایک لڑکے کو عقل آتی ہے, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنی عبادت تو چاہتا ہے مگر پاگلوں سے نہیں چاہتا. پاگلوں سے اپنی عبادت نہیں چاہتا ہے, عقل مندوں سے اپنی عبادت چاہتا. توجہ جانو, عقل مندوں سے اپنی عبادت چاہتا. وہ اللہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے, ہر چیز پہ طاقت رکھنے والا ہے. اب اتنا عظیم اللہ ہم سے عبادت مانگ رہا ہے تو وہ اپنی عبادت اپنی عظمت کے مطابق نہیں مانگ رہا ہے, انسان کی طاقت کے مطابق مانگ رہا ہے. انسان کی طاقت کے مطابق مانگ رہا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ طاقت کے مطابق مانگی؟ کہ جب پیغمبر اکرم رات بھر مصلی پر عبادت کرتے تھے تو قرآن میں آیت موجود, آیت آئی اپنی عبادت کو کم کر دیجئے, گھٹا دیجئے, آدھا کر دیجئے. تو جا رہا ہوں بھائی, نبی کو روکا گیا کاہے کے لیے؟ کثرت عبادت کے لیے. اب عجیب مسئلہ, جملہ رائے گا نہ چلا جائے, عجیب مسئلہ ہے. وہ اللہ جو اپنے نبی کو کثرت عبادت سے روک رہا تھا, وہی اللہ اپنے نبی کو غدیر کے دن ٹوک رہا تھا. وہی اللہ اپنے نبی کو غدیر کے دن ٹوک رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. دوسرا جملہ کیسے سنیں گے مجھے نہیں معلوم. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. میں نے ہاتھ جوڑے, اے خالق کون و مکہ, اے مالک ارض و سما, اے حیات و موت پر اختیار رکھنے والے, اے زمین کا فرش بچھانے والے, اے آسمان کا شامیانہ لگانے والے, اے چڑیوں میں چہک دینے والے, اے پھولوں میں مہک دینے والے, اے ستاروں کو جگمگانے
میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت کے لیے نبی کو روکا کیوں، غدیر کے دن ٹوکا کیوں، آواز پروردگار آئے گی۔ ارشاد عباس میں اپنی عبادت میں زحمت برداشت نہیں کرتا ہوں، صلاحیت کے مسئلے میں تاخیر برداشت کرتا ہوں۔ ولایت کے مسئلے میں دیری برداشت نہیں، تاخیر برداشت نہیں۔ حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہ دیا۔ نبی کون؟ کب وہ نبی جو آدم کا بھی نبی ہے، جو نوح کا بھی نبی ہے، جو ابراہیم کا بھی نبی ہے، جو موسیٰ کا بھی نبی ہے۔ وہ نبی علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے۔ اب میں نے کتابیں پڑھی، تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں نے ڈھونڈا کہ نبی کس کس کے مولا۔ آدم نے کہا نبی ہمارے مولا، نوح نے کہا نبی ہمارے مولا، موسیٰ نے کہا نبی ہمارے مولا، عیسیٰ نے کہا نبی ہمارے مولا، یونس نے کہا نبی ہمارے مولا۔ تو اب جس کے نبی مولا اس کے علی مولا، جس کے نبی مولا اس کے علی مولا۔ تو اب میرے ساتھ کہتے چلیے نبی آدم کے مولا علی آدم کے مولا، نبی نوح کے مولا علی نوح کے مولا، نبی ابراہیم کے مولا علی ابراہیم کے مولا، نبی موسیٰ کے مولا علی موسیٰ کے مولا۔ اب اکثر نوجوان محفلوں میں آ کے، مجلسوں میں آ کے ایک نعرہ لگاتے ہیں آدم کے مولا علی علی، نوح کے مولا علی علی، ابراہیم کے مولا علی علی۔ بھائی یہ نعرے بتاتے ہیں کہ مجلس میں ماننے والے نہیں بیٹھے ہیں، پہچاننے والے سے دشمنی وہی کرتا ہے۔ چار مسئلے یاد آئے مجھے کہ حصول تخت خلافت میں تار تار ہو تم، حصول تخت خلافت میں تار تار ہو تم، ستم کی میت عریا کے سوگوار ہو۔ ستم کی تیسرا اور چوتھا مصرع اگر سب کے ہاتھ میں اٹھے تو پڑھنے سے فائدہ بھی کیا ہے؟ ستم کی میت عریا کے سوگوار ہو تم، تمہارے دل میں جو بغض علی کے خیمے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہندا کے رشتے دار۔ رشتے دار ہو، اب ہر کوئی مجلس میں آ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا۔ اب ہر کوئی مجلس میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کے لیے بھی شاعر کہتا ہے جلانے حیدر کرار کے عکاس بیٹھے، جلانے حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں۔ ارے منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر اسے معلوم ہے اس فرش پہ عباس بیٹھے ہیں۔ تو یہ فرش مجلس ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کو عبادت کے مسئلے میں تکلیف برداشت نہیں، ولایت کے مسئلے میں تاخیر برداشت نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب عبادتوں میں بھی بہت سی عبادتیں ہیں اور سب سے اہم عبادت کا نام ہے نماز۔
نماز کے لیے قانون یہ ہے کہ جو جماعت کی فضیلت ہے وہ فرادہ کی فضیلت نہیں ہے. جماعت میں جماعت پڑھانے والوں کے لیے بھی قانون کہ جب بھی نماز پڑھانا تو آہستہ آہستہ نہ پڑھانا، نماز کو جلدی جلدی پڑھانا. کہ بھئی یہ حکم کیوں دیا گیا کہ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں سب صحت مند نہیں ہے، کچھ ضعیف بھی ہے، کچھ بیمار بھی ہے، سب مقامی نہیں ہے، کچھ مسافر بھی ہے، سب جوان نہیں ہے، کچھ ضعیف بھی ہے. حکم کس کا؟ نبی کا. توجہ، جس نبی نے یہ حکم دیا کہ تم نماز جلدی جلدی پڑھانا، اسی نبی کو ہم نے دیکھا کہ ایک نماز کے سجدے میں طول پتول دیے جا رہے ہیں. ایک نماز کے سجدے میں طول پتول دیے جا رہے ہیں. عالم تصور میں پہنچا، ہاتھوں کو جوڑا، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے رحمت العالمین. ہمیں کہا کہ جب نماز پڑھانا تو جلدی جلدی پڑھانا. آپ خود سجدے میں طول کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے بھی سب جوان نہیں ہے، آپ کے پیچھے بھی سب جوان نہیں ہے، ایک سے ایک بڈھے بھی ہے، سب سے حد مند نہیں ہے. جملہ کیسے سنیں گے؟ سب سے حد مند نہیں ہے، کچھ بغض علی کے مریض بھی ہے. سب سے حد مند نہیں، کچھ بغض علی کے مریض بھی ہے. ارے سب مقامی نہیں ہے، کچھ جہنم کے مسافر بھی ہے. بھیجے پیچھے بھی سب جوان نہیں ہے، ایک سے بڈھے بھی ہیں، غار میں رونے والے ہیں، ایک سے بزرگ بھی ہیں. ایسے ایسے ہیں کہ کیا بتاؤں. ہم نبی کے خدمت پہنچے یا نبی اللہ آپ نے سجدے میں طول کیوں دیا؟ تو تم سمجھے نہیں، ہم نے تمہیں روکا اس لیے کہ تم زحمت سے بچ سکو. ہم نے طول اس لیے کی تاکہ حسین کی عظمت پہچان بھیجے حسین کی عظمت پہچانوانے کے لیے نبی نے سجدے میں طول دی. اب رشتوں کی کائنات میں بہت سے ایسے رشتے ہیں، لیکن میں جہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں واپس یہیں پہ آؤں گا. رشتوں کی کائنات میں بہت سے ایسے رشتے ہیں جن کی اہمیت دی گئی، مگر جتنی اہمیت ماں باپ کے رشتے کی ہے اتنی اہمیت کسی رشتے کی نہیں. کیا ہے اہمیت؟ کہ اگر ماں باپ مستحب کام سے روک دے تو پھر مستحب کام کرنا ثواب کا حامل نہیں ہے، نہ کرنا ثواب کا حامل ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز شب ہے مستحب، ماں باپ روک دیں تو اب پڑھنا ثواب کا حامل نہیں ہے، نہ پڑھنا ثواب کا حامل ہے. عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا مستحب، ماں باپ روک دیں تو اب پہن کے پڑھنا ثواب نہیں. توجہ جا رہا ہوں، نہ پڑھنا ثواب کا حامل ہے. یعنی ماں باپ کا مرتبہ اتنا رکھا گیا کہ ماں باپ کو مستحبات کے اوپر رکھا گیا. توجہ چاہ رہا کیسے جملہ سنے گا؟ ماں باپ کا مرتبہ اتنا رکھا گیا کہ وہ مستحبات کے اوپر آ جائیں. تو سلیم آباد والوں جملہ کہوں، ماں باپ اسے کہتے ہیں جو مستحبات کے اوپر ہو، حسین اسے کہتے ہیں جو واجبات کے اوپر ہو. مستحبات کے اوپر جو ہوں وہ ماں باپ ہوتے ہیں، جو واجبات کے اوپر ہوں. اللہ دین میں شخصیت پرستی نہیں دیکھتا ہے. اب ماں باپ کا مرتبہ ہے کہاں تک ہے؟ جہاں تک وہ نبی کے حدیث کے مطابق یا ان کے خلاف کوئی حکم نہ دے، قرآن کے مخالف کوئی حکم نہ دے. جہاں مخالف دیا تو پھر ماں باپ کی بھی نہیں مانی جائے گی. جہاں نبی اور آل نبی اور قرآن کا مسئلہ آ جائے
تو شخصیت نہیں دیکھی جائے گی، قرآن اور حدیث دیکھی جائے گی۔ اب یہ دین اسلام پورے مکے میں آیا، کہیں بھی آ سکتا تھا، ہندوستان میں آ سکتا تھا، کہیں بھی جا سکتا تھا یہ دین، نبی کہیں بھی آ سکتے تھے، مگر یہ مکے ہی میں کیوں آیا؟ کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ مکے ہی میں کیوں آیا؟ کہ اس لیے آیا کہ سب سے زیادہ شخصیت پرستی مکے میں ہو رہی تھی۔ بڑا آدمی کیا کہہ رہا ہے، امیر آدمی کیا کہہ رہا ہے، ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، ابو لہب کیا کہہ رہا ہے، توجہ جا رہا ہوں، ابو جہل ابو لہب کیا کہہ رہا ہے، اور اتنی شخصیت پرستی میں لوگ ڈوب گئے تھے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دی جاتی تھی، زندہ درگور کی جاتی تھی، جو طلاق شدہ عورت ہوتی تھی اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، جو بیوہ ہوتی تھی اسے جانور کے معنی سمجھا جاتا تھا۔ اب ایسے ماحول میں آئے نبی، توجہ چاہ رہا ہوں، ایسے ماحول میں نبی آئے، سب سے زیادہ جو ظلم ہوا وہ خواتین پر ہوا، اور یہی دین خواتین کے لیے احسان بن کے نازل ہوا، خواتین کے لیے احسان بن کے نازل ہوا۔ کیسے؟ نبی آئے، تاریخ میں ہے کہ نبی نے 9 شادیاں کی یا 11 کی، 9 یا 11۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی نے 9 یا 11 شادیاں کیوں کی، 9 شادیاں کیوں کی؟ بھائی یہ نہ دیکھیے کہ کیوں کی، یہ دیکھیے کہ نبی نے شادیاں کس سے کی، جو طلاق شدہ تھی۔ تھوڑی سی علمی باتیں اگر آپ تک پہنچ گئی تو انشاءاللہ صلوات جج محمد۔ نبی نے شادیاں کیوں کی یہ نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ نبی نے شادیاں کس سے کی، ان سے کی جو طلاق کی وجہ سے منحوس سمجھی جا رہی تھی، ان سے کی جو بیوہ کی وجہ سے جانور سے بدتر سمجھی جا رہی تھی، ان سے شادیاں کی جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی۔ بھائی نبی نے شادیاں اپنی تسکین کے لیے نہیں کی، عزت خواتین کے لیے کی، اپنی تسکین کے لیے نہیں کی، عزت خواتین کے لیے کی۔ اب جملہ آپ کی سوالوں کے حوالے کرتا ہوں، اتنی دیر سے آپ خاموش بیٹھے، اب ایک جملہ پہنچاتا ہوں جب سب بولیں گے۔ اب یہ دین آیا احسان بن کے خواتین پر، جملہ کہوں، جس پر دین احسان کرے اسے خواتین کہتے ہیں، اور جو دین پر احسان کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جو دین پر احسان کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں، اور جو دین احسان کرے وہ خواتین پہ کرتا ہے۔ پوری دولت جناب خدیجہ نے اسلام پہ خرچ کر دی۔ میں عرض کر چکا ہوں جملہ کہ عورت ہی کے ذریعے سے اسلام عام بھی ہوا ہے، عورت ہی کے ذریعے سے اسلام بدنام بھی ہوا ہے۔ جس نے اسلام کو عام کیا قبلہ وہ بھی رسول کی زوجہ، جس نے بدنام کیا وہ بھی رسول کی زوجہ۔ بتاؤ، جس نے اسلام کو عام کیا اس نے ساری دولت اسلام میں خرچ کر دی، اور جس نے بدنام کیا چادر پر رکھا میدان میں نکل آئی۔ صلوات بھیجے محمد۔ اس نے بدنام کیا، اس نے اپنی چادر کو رکھا میدان میں نکل آیا۔ تو اللہ پاگلوں سے عبادت نہیں چاہتا، عقل مندوں سے عبادت چاہتا۔ اب عقل کی کتنی اہمیت ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق انہوں نے ایک شخص آیا آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان افضل ہے یا فرشتے؟ امام نے کہا اللہ نے فرشتوں کو دی ہے عقل، خواہش نہیں دی، اور انسان کو دی ہے خواہش بھی اور عقل بھی دی۔ جانور وہ ہے جس کو خواہش دی اور عقل نہیں دی۔ اب جو انسان عقل کی پیروی کرتا نظر آئے وہ فرشتوں سے اچھا بن جاتا ہے، جو خواہش کی پیروی کرتا نظر آئے وہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہی جملے بھی سنے جاتے ہیں، وہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ جو عقل کی پیروی کرے وہ فرشتوں سے بہتر، جو خواہش کی پیروی کرے جانور سے بدتر۔ اب یہ حدیث رکھیے گا اپنے ذہن میں۔ آئیے چلتے ہیں آپ کو ایک تاریخ کے منظر میں لے کے۔ اب تاریخ کے منظر میں کیا ہوا
کہ تاریخ کے دو منظر ہیں، ایک ہے غدیر کا اجالا، ایک ہے ثقیفہ کا اندھیرا. توجہ، ایک ہے غدیر کا اجالا، ایک ہے ثقیفہ کا اندھیرا. بھائی غدیر کے اجالے میں کیا ہوا کہ آیت آئی بحکم خدا، نبی نے علی کو مولا بنایا. یہ عقل کا تقاضا ہے کہ نبی کی حدیث، نبی نے علی کو مولا بنایا بحکم خدا. عقل تسلیم کرتی ہے، یہ عقل والوں کے لیے غدیر. چلتے ہیں ثقیفہ کے اندھیرے میں. وہاں کیا ہوا کہ عبداللہ ابن عباس سے ایک دشمن علی سے بحث ہوئی، اور عبداللہ ابن عباس سے اس دشمن علی نے کہا یہ تو ہم خود ہی جانتے ہیں کہ خلافت اور امامت بنی ہاشم کا حق ہے، مگر ہم کیا کریں؟ عرب نہیں چاہتے کہ جس میں عہدۂ رسالت رہا ہو اسی میں عہدۂ خلافت بھی رہے، اسی میں عہدۂ امامت بھی رہے. قبلہ بیٹے ان کی موجودگی میں ایک نتیجہ نکالنا ہو. عرب نہیں چاہتے. ارے یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے، یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے. بھیا غدیر نکلی مطابق عقل، ثقیفہ نکلی مطابق خواہش. غدیر نکلی مطابق عقل، ثقیفہ نکلی مطابق خواہش. اب یہی سے نتیجہ نکال لیجئے، غدیر کا ماننے والا فرشتوں سے بہتر ہو گیا، غدیر سے ڈرنے والا جانور سے کرتا ہو گیا. کرونا وائرس، کچھ کہتے ہیں عذاب ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ بیماری ہے. اللہ اگر عذاب ہے تو قرآن اٹھا کے دیکھیں عذاب سے کیسے بچا جاتا ہے، اور اگر بیماری ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ شفا کہاں ملتی ہے. تو چاہ رہا ہوں بھیا عذاب کہاں آیا؟ کہ نوح کے زمانے میں آیا. نوح نے کشتی بنائی، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا. توجہ، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا. نبی کی حدیث ہے کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. ارے وہاں جو نوح کی کشتی پہ سوار ہوا وہ عذاب سے بچ گیا، جو فرش مجلس پہ آ گیا وہ کرونا کے عذاب سے بچ گیا. بھائی بیماری ہے تو یہ میرے کی شفا کہاں ملتی ہے؟ آئیے 3 شعبان میں چلتے ہیں. ایک مریض آیا جس کا نام فطرس تھا. فطرس بالوں پر چھین لیے گئے. رسول نے کہا حسین کے گہوارے سے مس کر دو. حسین کے گہوارے سے مس کیا، بالوں پر مل گئے. بھیا حسین سے کیوں نہ مس کروایا؟ گہوارے سے کیوں مس کروایا؟ کب وبائیں پھیلے گی، بیماریاں آئیں گی. اب حسین کا جسم کہاں ڈھونڈیں گے جو ذریع حسین کے نام سے منسوب ہو جائے؟ وہاں آ جانا، شفا مل جائے گی. اب ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، نیا جملہ ہو سکتا ہے میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. بھائی فطرس مریض کا کہاں کا تھا، مجرم کہاں کا تھا، کہ آسمان کا. شفا کہاں ملی؟ حسین کے دروازے پر، زمین پر. مثال دو، کسی کو پاکستان میں پھانسی کی سزا سنائی جائے اور ہندوستان کا پی ایم کہے کہ ہم نے اس کی پھانسی کی سزا کو معاف کر دیا، تو کیا پاکستان کی حکومت مان جائے گی؟ یہی تو جواب دے گی تمہارے یہاں کسی کی ہو رہی ہے اس کی معاف کروا لینا، تم اپنی حکومت دیکھو، ہمیں اپنی حکومت چلانے دو. تو چاہ رہا ہوں یہاں کا مجرم وہاں پاکستان میں نہیں چھٹکارا پا سکتا ہے، اور وہاں کا مجرم یہاں کے کہنے سے نہیں چھوٹا جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب فطرس مریض کہاں کا، مجرم کہاں کا؟
کا آسمان کا، تو مانیے کہ حسین ایسی حکومت کا نام ہے جو یہاں والوں کو بھی شفا دیتا ہے، وہاں حسین سے دور ہے، دنیا شور مچا رہی ویکسین ویکسین ویکسین، ارے شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ۔ علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، ہم نے آہستہ سے پڑھوں گا، آپ لوگ زور سے سنیے۔ علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے۔ جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، زہرا کون؟ کا جو رشتہ لے کے آیا تھا، ایک ستارے کا نام ہے بھائی، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے، یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے۔ ارے جسے قیدی نے خطبے سے گرایا تھا، اٹھایا تھا، جسے خطبے سے قیدی نے گرایا تھا، اٹھایا تھا، نہ وہ دربار ہے باقی، نہ وہ سرکار ہے باقی، نہ وہ سرکار رکھی ہے۔ ارے حسین کا دروازہ ہے، یہاں آؤ تو صحیح، نجات ملے گی۔ یہ اب بھی شفا دیتے ہیں، اب کل بھی شفا دیتے تھے اور روز قیامت تک شفا دیتے رہے۔ یہ نجات آج بھی دیتے ہیں، کل بھی دیتے تھے اور روز قیامت تک نجات دیتے رہے۔ آج مولا علی کے خلاف بولا جا رہا ہے، ازادہ امام حسین کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر فتوے آنا شروع، علم اٹھانا بدعت، کما لگانا بدعت، ماتم کرنا بدعت، کالے کرتے پہننا کہاں لکھا ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، ہم نماز پڑھنے گئے ظہر کی، ہم نے نیت کر لی نماز پڑھتا ہوں، میں ظہر کی 4 رکعت واجب کو ہوتا نہیں لگا، ہم نیت کر لی نماز پڑھنے لگے، ہم مسجد کے باہر 1000 کتے بھونکتے رہے، ہم اپنی نیت نہیں توڑیں گے۔ اسی طریقے سے محرم کا چاند آئے تو آزاداری کی نیت کر لیجیے، آپ لاکھ فتووں کے کتے بھونکتے رہے، سلامات بھیجے کیا فتوا۔ ابھی ایک خدا لعنت کرے اس پہ، لکھنؤ میں اہل سنت محمد حفیظ اسلامی، خدا لعنت کرے اس پہ، اس نے مولا علی کے خلاف گستاخی کی۔ میں ممبر سے وہ چیز بیان کرنا بھی کفر سمجھتا ہوں، لیکن آپ تک بات پہنچانا ہے۔ اس نے یہ لکھا صحافت کے پیپر میں کہ مولائے کائنات نے معاذ اللہ نشے کی حالت میں نماز پڑھائی۔ یہ بنی امیہ کی روایتیں ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کس نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی، معاویہ نے پڑھائی۔ جب صبح کی معاویہ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی تو صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھائی۔ پڑھنے والے سے پوچھا کیا اور پڑھا دوں، تو بھیا ہمیں پڑھانے والے پہ تعجب نہیں، وہ تو تھا ہی شرابی، وہ تو تھا ہی نشے میں، ہمیں تو پڑھنے والوں پہ تعجب ہے کہ نشیری کے پیچھے نماز پڑھتے کیسے رہے، معاویہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ بنی امیہ کی روایتیں مولا علی کی طرح منسوخ کی جا رہی ہیں۔ اب مولائے کائنات کہتے ہیں دشمنوں کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، علی کے دشمن ہے ان سے کیا کہنے دیجیے، آپ تو مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ پڑھیے، کسی کو برا کہنے سے کیا مطلب ہے۔ ہم نے کہا علی کے دشمنوں کو کتے تو چھوڑتے نہیں، ہم کہاں سے چھوڑ رہے۔ تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی جماعت پڑھا رہے ہیں،
دو صحابی لہولوان دوڑتے ہوئے آئے، یا نبی اللہ آج ہم جماعت پہ نہیں آ پائے۔ کہا کیوں نہیں آ پائے؟ کہا راستے میں ایک یہودی کا کتا رہتا ہے، آج جب ہم آ رہے تھے تو اس نے کاٹنا شروع کر دیا اور ہم لہولوان ہو گئے، یا نبی اللہ اس کے دروازے پہ چلیے۔ نبی آئے، دونوں صحابی پیچھے، نام لینا نہیں چاہتا ہوں، دونوں صحابی پیچھے، نبی پہنچے یہودی کے دروازے پر۔ اب جو نبی یہودی کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، یہودی نے اب جو دروازے سے دیکھا کہ نبی ہے، کل رحمت دروازے پر ہے، تو ایک مرتبہ اس نے دروازہ کھولا، کہا یا نبی اللہ آنے کا مقصد بعد میں بتائیے گا، پہلے کلمہ پڑھائیے۔ آنے کا مقصد بعد میں، پہلے کلمہ پڑھائیے۔ ایسی رحمت بار بار چل کے دروازے پہ نہیں آتی، کلمہ پڑھوائیے۔ اب نبی نے کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مسلمان نے کیا، مومن کر دیا، محمد رسول اللہ پہ اٹکا نہیں، علی ولی اللہ تک آ گیا۔ توجہ جانو، علی ولی اللہ تک آیا، مسلمان ہوا، مومن ہو گیا۔ نبی نے کہا تیرا کوئی کتا ہے؟ کہا جی یا نبی اللہ۔ کہا بولا، کہا یا نبی اللہ جب تک یہودی تھا اب تو کلمہ پڑھ لیا، آپ کی عظمت سے واقف ہوں، آپ کی حکومت میں ہر شے ہے، آپ خود حکم دیجئے وہ خود چلا آئے گا، آپ خود بلائیے وہ خود چلا آئے گا۔ اب نبی نے حکم دیا کتے کو، جملہ رائے گا نہ چلا جائے، کتے کو حکم دیا، کتا تھا، بغیرت نہیں تھا، نبی کے بلانے پہ چلا آیا۔ نگار فرمایا آپ نے، کتا تھا، بغیرت نہیں تھا، نبی کے بلانے پہ چلا آیا۔ ارے وہ کیسے صحابی تھے، نبی بلاتے رہے کہ پہاڑیوں کو بھاگ کے اب کتا آیا، عربی زبان میں گویا ہوا۔ نبی نے پوچھا تم نے ان دو صحابیوں کیوں کاٹا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ کیا بتاؤں، جب بھی یہ دونوں نکلتے تھے میں تو قید رہا کرتا تھا، دونوں علی کی غیبت کرتے ہوئے نکلتے تھے، دونوں علی کی برائی کرتے ہوئے نکلتے تھے، مگر آج میں آزاد تھا۔ جملہ کہوں کتے نے کہا ہوگا یہ علی کو بھونک رہے تھے، میں ان پر بھونکنے لگا، یہ علی کو بھونک رہے تھے میں ان پر بھونکنے لگا۔ تو کتے نے علی کے دشمنوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کہاں سے چھوڑ دیں؟ ہم علی کے دشمنوں کو کہاں سے چھوڑ دیں؟ اور علی کے دشمن سے محبت کیسی، علی کے دشمنوں سے ہمدردی کیسی؟ جب اللہ نہیں بخشتا ہے تو کتے ہیں، ہم ہیں، لیکن اللہ جب نہیں بخشتا اپنے دشمن کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ علی کے دشمن کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب غدیر میں حارث آیا اور اس نے انکار کیا، توجہ، غدیر میں حارث آیا، انکار کیا کہ اگر یہ اعلان حق ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو، ابھی اپنے رہوار تک نہیں پہنچا تھا کہ عذاب آیا، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گیا، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گیا۔ اور ادھر شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ پروردگار آدم کے دشمن کو چھوڑا کیوں؟ علی کے دشمن کو مارا کیوں؟ توجہ، آدم کے دشمن کو چھوڑا کیوں؟ علی کے دشمن کو مارا کیوں؟ میری طرف متوجہ رہیے، آدم کے دشمن کو چھوڑا کیوں؟ مہلت کیوں؟ علی کے دشمن کو مارا کیوں؟ آواز پروردگار آئے گی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تراب پر ابو تراب کا دشمن نہیں رہے گا، شیطان بھلے ہی رہ سکتا ہے، اس زمین پر علی کے دشمن کو رہنے کا حق نہیں، مگر یہ کہ شیطان بھلے ہی رہ سکتا ہے۔ اس نے تو مہلت ہی مانگی تھی، میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا کہ جو نیک ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے۔ تو آج نوجندی جمعرات ہے، نوجندی کس سے منسوب ہوتی ہے؟ غازی عباس سے۔ کون غازی عباس؟ وہ عباس جو علی کا شہر کہلاتا ہے، جو خدا کا شہر کہلائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کا شہر کہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کون ہے؟ نورائے کائنات نے جسے دعاؤں میں مانگا، جس کی پوری کائنات تمنا کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی علی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا علی نے کہا؟ پروردگار
ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ ایک جملہ کہوں، کیا مولا حسین کو نہیں معلوم تھا؟ کیا مولا علی کو ماشاء اللہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں حسین سے کتنا لشکر لڑنے آئے گا؟ معلوم تھا 9 لاکھ کا لشکر آئے گا۔ 9 لاکھ کے لشکر کے لیے علی مانگ رہے اکیلا عباس۔ مولا جانتے تھے کہ ایسا بہادر بیٹا ہوگا کہ 9 لاکھ ایک طرف ہوگا، عباس ایک طرف، مگر مجبور ہے عباس، مرنے کی اجازت نہیں ملی۔ عزیزوں، ایک میر انیس صاحب کی بیت ہے جسے لوہے میں بھی نظم کیا گیا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ یہ حیدرآباد میں ایک لڑکا لوہا پڑھتا تھا اور اس کی آواز میں درد تھا، غریب لڑکا تھا، اور جب بھی وہ لوہا پڑھتا تھا تو یہی لوہا پڑھتا تھا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔